چیز، اگر خوش رہنا ہے تو معاف کرنے کی عادت اپناؤ. چھوٹوں کو بھی معاف کرو اور بڑوں سے معافی مانگنے کی عادت بناؤ. تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی، سکون ہی سکون رہے گا. ایسی خوشی کہ میں کیا بتاؤں. دیکھیے نا، کبھی کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، بیوی معافی مانگتی ہے، شوہر معاف نہیں کرتا، اور معاف نہ کرنے کی بنیاد پر بات آگے بڑھ جاتی ہے، شیطان ورغلاتا ہے، پھر اس کے بعد رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اور یہاں ایک حدیث ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص معافی مانگے، کسی سے معافی مانگے اور وہ شخص اسے معاف نہ کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر نہ آئے. وہ اسلام سکون قائم کرنے کے لیے آیا، خوشیاں دینے کے لیے آیا، پیس دینے کے لیے آیا، دلوں کو اللہ عز و جل کے نور سے منور کر کے طبیعت کے اندر فرحت و سرور پیدا کرنے کے لیے آیا. ہم نے تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دی، نتیجتاً آج ہماری زندگی بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور ہم خوشیوں کے انتظار کے اندر طویل عرصہ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پہلی چیز کیا کرنا، سمجھ گئے نا؟ خوش رہنا ہے تو معاف کرنے کی عادت اپناؤ. خوش رہنا ہے تو معاف کرنے کی عادت اپناؤ. انشاءاللہ العظیم ہمیشہ خوش رہو گے انشاءاللہ. یہ پہلی چیز. اب آئیے دوسری چیز کی طرف آتے ہیں. بھول جانے کی عادت اپناؤ. خوش رہنا ہے تو بولیے، بھول جانے کی عادت، فرگیٹنس، بھول جانے کی عادت. لے کے مت بیٹھو، تو نے یہ کہا تھا، تو نے ایسا کہا تھا. صدیوں تک جنگ نہ چلاؤ. بچوں تک یہ باتیں منتقل نہ کرو کہ اس نے ایسا کہا تھا، اس کی ماں نے ایسا کہا تھا، اس کے باپ نے ایسا کہا تھا، فلاں نے ایسا کہا تھا. نہیں، بھول جانے کی عادت. اور جو شخص بھولتا نہیں، یاد رکھتا ہے ایسی چیزوں کو جو اختلاف والی ہیں، وہ غم میں ہمیشہ گرفتار رہتا ہے. وہ ہمیشہ غم میں گرفتار رہتا ہے. اور بھول جانے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے. میں دلیل دوں گا، انشاءاللہ سمجھ میں بات آ جائے گی. بھول جانے سے کیا ہلکا ہو جاتا ہے؟ بولیے، غم ہلکا ہو جاتا ہے. آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. قبرستان یہاں شاید ہو سکتا ہے قریب ہو، کہیں ہے نا. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دفن کرنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں، اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا دھاڑے مار مار کے روتا ہے. اس وقت اپنے کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی اپنے باپ کی جدائی میں. یہ غم ہوتا ہے اس کے پاس. اس غم کی وجہ سے ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب تو کبھی اس کو خوشی ہوگی نہیں، کبھی مسکرائے گا ہی نہیں لگتا ہے. لیکن ہم اسی بچے کو 1 سال بعد دیکھتے ہیں تو وہ کھیلتا بھی نظر آتا ہے، کھاتا بھی نظر آتا ہے، پیتا بھی نظر آتا ہے. اس لیے کہ اس غم کو وہ بھول گیا. اس غم کو وہ بھول گیا، تو اس غم کو بھول جانے کی وجہ سے اسے خوشی نصیب ہو گئی. تو اس چیز کو یاد رکھیں، بھول جانے کی عادت رکھو. کڑواہٹ کو بھول جاؤ، آپسی اختلاف کو بھول جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ عز و جل نے گناہوں کے حوالے سے فرمایا، گناہوں کے حوالے سے، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دفتر سے گناہ کی چھٹی ہو جائے اور تم خوشیوں سے مالا مال ہو جاؤ، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. جب تم نیکی کرتے چلے جاؤ گے تو غم یعنی گناہ خود بخود تمہارے دفتر سے مٹتے چلے جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ غم ہوتے ہیں جسے بھول جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جسے یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ ہو؟ سرکار نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے، اللہ اس کو قبر کے سوال سے محفوظ رکھے گا. تو گناہ کے غم کو یاد رکھو، گناہ کے غم کو یاد رکھو. گناہ کی خوشی نہیں،
لفظ پر توجہ چاہوں گا. ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو 40-45 کے ہو جاتے ہیں اور کالج کی لائف اور یونیورسٹی کی لائف جو گزار کر کے آتے ہیں اور وہاں جو موج مستی کیے ہوئے ہوتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے اور 40-45 کے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں وہ زندگی کتنی اچھی تھی. اس طرح سے یاد رکھنا, یہ یاد سکون کو غارت کر دیتا ہے. بلکہ یہ سوچو کہ اس زندگی کو ہم نے کیسے برباد کر ڈالی, گناہوں کے اندر گزار دی, اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپسی مسائل کو اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, ایسا معاملہ ہوا, وہ یہ بولا, وہ ایسا بولا, اس کے باپ نے ایسا بولا, اس کے دادا نے ایسا بولا, اس کی ماں نے ایسا بولا, یہ سب بھول جاؤ. یہ سب جب تم بھول جاؤ گے تو تمہاری زندگی پرسکون گزرے گی. ورنہ فلاں ٹائم پر تم نے یہ کہا تھا, فلاں ٹائم پر تم نے یہ کہا تھا, اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے اور خاندان میں رقابت ہوگی. اس لیے ایک عادت خوش رہنا ہے تو اپناؤ, ان چیزوں کو بھول جاؤ.